اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب محرم کی عاشورہ کا دن جب آپ علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ اس میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عاشورے کے روزے کو باقی رکھا۔ عاشورے کا روزہ جو تھا یہ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اجر اس کا جو ہے وہی فرض کے برابر ہے۔ اس کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اجر اس کا فرض کے ہی برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس دن کے اندر بہت ساری ایسی خرافاتیں اور بہت ساری ایسی رسم و رواج اور وہ سارے کام ہوتے ہیں جو کام اس دن نہیں ہونے تھے۔ بالآخر اگر ساری باتوں کو خلاصہ کیا جائے اور ساری باتوں کو لپیٹ کر کے اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دن وہ سارے کام ہوتے ہیں جو کام اس دن نہیں ہونے تھے، اور وہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں جو اس دن ہونے تھے۔ مثلا عبادت کا دن تھا، روزے کا دن تھا، اور عاشورہ کا جو 10 تاریخ جو ہے اس کے جو فضائل ہیں اس کے تعلق سے عبادات کہ وہ ساری عبادتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اپنے آپ کو سوگ منانا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اصل میں اسلامی تاریخ ہم اگر یہ دیکھیں گے، اتنی بات تو طے ہے کہ اس محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے سوگ منانے کی، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ حضرت حسین کی شہادت ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی، سوال یہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ میں اور جو دوسری باتیں ملائی جاتی ہیں، اور ان ساری باتوں کو ملا کر کے ان دن کو منحوس سمجھنا، اور منحوس سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سوگ منانا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو حضرات صحابہ میں حالانکہ حضرت حسین کی شہادت سب سے بڑی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اکیلے کی نہیں ہوئی ہے، بلکہ پورے خاندان کو حضرت حسین کے شہید کیا گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے جو چھوٹے بڑے بیٹے تھے اور ان کی جو اولادیں تھیں اور جتنے بھی لڑکے تھے اور جتنے بھی مرد تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مردوں میں صرف ایک بچہ جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، حضرت زین العابدین جن کا نام ہے، صرف ان کو چھوڑا گیا تھا، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا ہو اور اس کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو اور اس کے بھائیوں کو، اس کے بچوں کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو، تو وہ آدمی کس طریقے سے قرار اور سکون کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہے؟ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے برابر اس غم میں رہا کرتے تھے، لیکن حضرت زین العابدین نے کبھی بھی اپنی فطری غم کا تو اظہار کیا، فطرتاً ایک غم ہوتا ہے کہ گھر والوں کا انتقال ہو گیا، ایک فطری غم ہے، لیکن کبھی بھی ایسا غم ظاہر نہیں کیا یا ان دنوں کو منحوس نہیں سمجھا۔ ایک غم ہے اور ایک نحوست ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کسی آدمی کے گھر میں انتقال ہو جائے، جنوری کی 10 تاریخ کو کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس انتقال والے دن کے اندر سوگ کا ہونا رسمن در رسمن، وقتاً فوقتاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جیسے ہی 10 تاریخ داخل ہوگی جنوری کی تو میں سوگ مناؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔
کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں سوگ آدمی کو غم ہوا، 1 دن 2 دن 4 دن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال اسی دن اسی تاریخ اسی وقت میں سوگ کا اظہار کیا جائے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس کے علاوہ علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ جیسا کہ بڑھا چڑھا کر کے عام طور سے ملتا ہے کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا اور ان کو بالکل پانی سے ایک دم محروم کر دیا گیا، یہ ساری جو ہیں یہ ساری باطل روایتیں ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت حسین کے سارے گھر والوں کو شہید کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیاسا رکھا گیا اور ان کے اوپر ظلم ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا ہے، اب ہمیں اتنی بات سمجھ لینی ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ اصل میں مدینے کے اندر یا مسلمانوں کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو امیہ تھا اور دوسرے قبیلے کا نام بنو عباس تھا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد میں جو خلافت ملی اور جو خلیفہ بنے وہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور ان کے بعد میں جو خلیفہ بنے ہیں وہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ جو تھے یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بھی بڑے بڑے صحابی، جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا اور جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، پہلے ان کو ختم کرو، اس کے بعد میں خلافت دیکھیں گے خلیفہ کون بنے گا۔ لیکن خلیفہ تو بن چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ابھی ماحول گرم ہے، ابھی حضرت عثمان کے وارثین کا بدلہ لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی ماحول گرم ہے، جب ماحول شانت ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم ساری چیزوں کی تحقیق کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یا جو بھی دوسرے خطے ہیں جہاں پر بھی رائٹس ہوتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، تو دنگے اور فساد کے دوران چھان بین نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنگے اور فساد کے بعد میں جب ماحول شانت ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینہ جیسے بھی جہاں کی سچویشن حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد میں تحقیقاتیں چلتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہی تھا کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے ویسے ہی حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا اور اس کے بعد میں ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کا خیال، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ابھی ان کو تلاش کرو اور ابھی ان کو سزا دو۔ تو حالات یہاں پر آ کر کے بگڑے۔ اب اس سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت علی کے خلاف تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرات بنو امیہ کے خلاف تھے۔ ایسا نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی جو ان دونوں کے اپنے اپنے اجتہادات تھے اور اپنی اپنی رائے تھی۔ مسئلہ یہ تھا تو اس خیال میں ہوا کیا؟ اس خیال میں یہ ہوا کہ آپس کے اندر بحث و مباحثہ ہوئے اور آپس کے اندر لڑائیاں ہوئیں، اور کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر۔ ایک جنگ جمل ہوئی، ایک جنگ صفین ہوئی، کہ ان کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے شکار ہوئے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کا لڑکا یزید، کہ جس کے دور کے اندر اور جس کے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ یزید جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ صحابی کا لڑکا تھا، لیکن اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ یزید نے ڈائریکٹلی یہ حکم دیا ہو کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے، لیکن یہ سارے حادثات جو ہوئے ہیں
کہ یزید کے زمانے میں اور یزید کے دور خلافت میں ہوئے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے جتنے بھی ہندو مسلم رائٹس ہوتے ہیں یا جو بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس ملک کا پی ایم اور اس ملک کا جو پردھان منتری ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جو رائٹس وہاں پر ہوا کس کے درمیان؟ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو حادثات ہوئے، جس کے دوران میں جس کا خمیازہ اور جس کا وبال حضرت حسین کے اوپر آ کر کے پڑا کہ حضرت حسین کے سارے لوگ شہید ہو گئے، اس کی وجہ اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یقیناً اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کو خلیفہ تھا، اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن تاریخ کی کتابیں ہمیں جو اشارہ کرتی ہیں اور ہمارے سامنے جو واقعہ حال ظاہر کرتی ہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید جو تھا، یزید بن امیر معاویہ، اس کا گورنر ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نام تھا جس کا، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، یہ اس خبیث کے کہنے پر اور اس خبیث کے اشارے پر یہ سارے کے سارے کام ہوئے ہیں۔ اسی نے اس بات کا حکم دیا کہ نہیں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا کہ یزید میرے خلاف نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان سے یزید کی طرف کو آنے لگے خلافت کے لیے، بیعت کرنے کے لیے جب آنے لگے، تو عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اس نے یہ سوچا کہ میرے علاقے کے اندر آنے والا ایک شخص مجھ سے بغیر ملاقات کرے ہوئے واپس جا رہا ہے، اس کو اس بات کا گھمنڈ اور تکبر ہوا۔ تو اس نے اپنی ایک جماعت بھیجی اور جا کر کے کہا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس آنے کے لیے مجبور کرو، اور اگر وہ نہ آئے تو وہیں سے ان کو قتال کرو اور ان کو شہید کر دو۔ یہ اس کا حکم تھا، بلکہ اس کا حکم یہ تھا کہ یا تو ان کو زندہ پکڑ کر کے لاؤ یا ان کی گردن میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا اس کا یہ فرمان تھا۔ اسی کے فرمان کی وجہ سے ایک جماعت نے جا کر کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے مقابلہ کیا ہے، اور تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عبید اللہ بن زیاد کا جو لشکر تھا وہ بچ رہا تھا۔ وہ لوگ اس بات کو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے حسین بن علی کو قید کر لیا جائے، وہ لوگ شہید کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس جماعت کے اندر بھی ایک خبیث شخص تھا کہ جس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کر دیا گیا، اور ان کے جتنے گھرانے تھے سب کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد میں عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پکڑ کر کے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کو لے کر کے یزید کے پاس گیا۔ اور یہ بات بھی تاریخ اس بات کا بھی اشارہ کرتی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو اسی وقت میں معزول کر دیا، اس کو گورنری سے بالکل معزول کر دیا اور اس کو ہٹا دیا کہ تو گورنر ہونے کا کہ تو اہل نہیں ہے، کہ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ حضرت حسین بن علی کو شہید کرو؟ یہ کس نے تجھ سے کہا تھا؟ تجھ سے تو اس بات کو کہا گیا تھا کہ ان کو صرف قید کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو ایک بڑے گھرانے اور لشکر کا قتال جو کہ ایک آدمی کے آرڈر کے اوپر ہوا ہے، تو اس آدمی کے لیے معزولی کی سزا کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک اور برتاؤ کرنا تھا کہ اس کو بھی وہی قتل کرنا تھا۔ لیکن یزید بن امیر معاویہ نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ یہ کام کرنا تھا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک تو یہ لوز پوائنٹ ہے، دوسرا لوز پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی حادثہ ہوا ہے یہ سارا کا سارا یزید کے زمانے میں ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یزید بن امیر معاویہ بالیقین اور حتمی طور سے اس بات کا وہ ذمہ دار ہیں، اور اس بات کے وہ ذمہ دار ہے کہ اس کے اوپر کہ ان سے اس بات کا سوال ہو کہ یہ کام کیوں ہوا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ماتحتی میں کام ہوتا ہے سوال اسی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دے دی جائے، ایک جماعت کی شکل دے دی جائے، اور ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس دن سوگ نہ منائے اور جو لوگ اس دن اپنے آپ کو حضرت حسین کے غموں میں غم میں ڈال کر کے روئے نہ اور نہ چلائیں اور تعزیے وغیرہ نہ نکالیں، کہ ان لوگوں کو یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ گولا کے اسلام کے دشمن ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خیال سے تو مسلمانوں کے درمیان ایک اور شعبہ نے جنم لیا ہے، ایک اور شعبے نے جنم لیا۔ وہ کیا شعبہ ہے کہ ایک سنی کا شعبہ بن گیا، ایک شیعہ کا شعبہ بن گیا، اس سے تو اور ایک شعبہ بنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جیت نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی ہار ہے، مسلمانوں کی ہار ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان اگر اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف جو ہوتا تھا وہ اختلاف کے درجے تک ہوتا تھا، وہ اختلاف ذات میں نہیں پہنچتا تھا، کہ مثلا کیا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی تو سامنے والے کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی تو اپنے راستے میں اپنے راستے۔ بھئی حالات اپنی جگہ پر ہیں، تعلق داری اپنی جگہ پر ہے، میل ملاپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے باقاعدہ اپنے ساری رسم و رواج کو اور اپنے سارے طور طریقوں کو بالکل الگ کر دینا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دور صحابہ کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ علی، تہجد کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ علی تم کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، یہ تو نماز کا وقت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ جو سلاتا ہے اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا، نماز پڑھانا چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ یعنی گویا کہ یہ بات رسول اکرم علیہ السلام کی بات کی ایک کیا تھی، بات کی کاٹ تھی اگر دیکھا جائے، اگر ظاہر کے اوپر دیکھا جائے، لیکن یہ کاٹ نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز سنت ہے، تہجد کی نماز سنت ہے، اور سنت عبادت کا ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کرے اور وہ چاہے تو نہ کرے، یہ تو اس کو اپنا اختیار ہے، یہ تو اپنا حق ہے کہ چاہے تو کرے یا نہ کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، تو آپ کی اس بات کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو برا نہیں سمجھا کہ نہیں بھائی انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو سنت کے درجے میں تھا، یہ حق تھا کہ وہ چاہے تو اس کو قبول کریں، چاہے تو اس کو رد کر دیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو آدمی تھے، ایک جوڑا تھا، مرد اور عورت کا، دونوں غلام تھے، تو بیوی کو کسی نے آزاد کر دیا۔ بیوی باندھی تھی اور شوہر اس کا غلام تھا، تو بیوی کو آزاد کر دیا۔ جب بیوی کو آزاد کر دیا تو بیوی نے طلاق مانگ لی اپنے شوہر سے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر اس کا غلام تھا، بیوی آزاد تھی۔ بیوی کو یہ بات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوئی کہ بھئی میں تو آزاد ہوں اور میرا شوہر غلام ہو، کوئی بھی اس کا بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت جو ہے وہ تو مالدار ہو، اس کے پاس میں اچھا خاصا زمین جائیداد ہو اور اس کا شوہر رکشہ چلاتا ہو، تو اس بات کو کون برداشت کرے گا کہ شوہر تو کیا کھینچ رہا ہے، ڈھیلی، اور بیوی کیا چلا رہی ہے، بیوی چلا رہی ہے BMW، تو اس کو کون برداشت کرے گا؟ تو اسی طریقے سے وہ جو عورت تھی اس نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، تو جب اس نے برداشت نہیں کیا تو اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو۔ اس کا شوہر جو تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، محبت کرتا تھا وہ، تو وہ اس نے جا کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کی، جا کر کے عرض کیا رسول اللہ کہ معاملہ یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہو، کیا بات ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ کہ وہ غلام ہے، میں آزاد ہوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ہو یہ بات کہ تم اسی کے ساتھ میں رہو، تم اسی کی بیوی بن کر کے رہو۔ تو اس عورت نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے، یہ آپ کا حکم ہے رائے؟ کیوں؟
کیونکہ کوئی بھی عورت کسی سے بھی شادی کرے اس میں شریعت نے پابند تھوڑی قرار دیا ہے کہ نہیں تجھے اسی سے شادی کرنی ہے. مرضی ہے, عورت کی اپنی مرضی ہے جس کے ساتھ میں شادی کرے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میرا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حق نہیں ہے, حق تو تمہارا ہے, تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کے ساتھ میں رہو یا نہ رہو. تو اس عورت نے کہا کہ اگر یہ میرا حق ہے تو میں اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی. حالانکہ یہ بات بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی کاٹ تھی ظاہر میں اگر دیکھا جائے, لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس عورت نے میری بات نہیں مانی. ایسے واقعات ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں, اور حضرات صحابہ کے بھی واقعات ہیں, لیکن آپسی کبھی کسی کی وجہ سے کبھی کسی نے طبقہ نہیں بنایا, اور کبھی کسی نے کوئی جتھا یا اپنا لشکر یا اپنی جماعت الگ نہیں کی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک اپنے نظریات کے ساتھ زندگی گزارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی نظریات کے ساتھ زندگی گزارو. جس کے جو نظریات ہیں اس نظریات کے ساتھ میں زندگی گزارو. اگر اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اور اگر برے ہیں تو اس کی تحقیق کرتے رہو, اور اگر برے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن نظریات کی وجہ سے جماعت کو الگ کر لینا اور اپنی جماعت بالکل ایک الگ کر کے ایک فرقہ بنا لینا, یہ بات بہت نقصان کی بات ہے. یہ بات بڑی نقصان کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت کا سب سے پہلا, اس امت کے اندر جو فساد کی شروعات ہے وہ اجتماعیت کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے. اجتماعیت کے ختم ہونے سے سب سے پہلا کام جو آسمان سے رکتا ہے, سب سے پہلا کام جو آسمان سے رکتا ہے وہ خیر و برکت ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ہے. سب سے پہلا کام جو آسمان سے رکتا ہے اختلاف ہونے کی وجہ سے اور جماعتوں کے بننے کی وجہ سے, سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور. یہ آیت ہے. اس کے علاوہ اور بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد کرو وہ دن کہ جب تمہاری جماعتیں الگ الگ تھیں. قرآن کے 5ویں پارے کے اگلے صفحے کی آیت ہے سورہ نساء کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تم الگ الگ تھے, پھر اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا کہ تم کو سب کو ایک جوڑ دیا. اس لیے اللہ کے رسول السلام نے فرمایا جڑ کر کے رہو, ایک ساتھ ہو کر کے رہو. اگر تم جڑ کر کے رہو گے تمہاری طاقت بنی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت اترتی رہے گی. لیکن اگر تم الگ الگ ہو گئے, دیکھو اپنے نظریات کو نہیں ہٹایا جا سکتا. نظریات کو ہٹانے سے کون کہتا ہے؟ نظریات کو ہٹانے سے کوئی نہیں کہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رفع یدین کر کے نماز پڑھنے والے بھی تھے, بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے والے بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الگ, ابو بکر کا قول الگ, ہر کسی کے قول الگ الگ تھے, لیکن کبھی بھی کسی نے اس بات کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا کہ ہم الگ ہیں اور یہ ہمارے میں سے نہیں ہے. تو سوال صرف اتنا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ تم صحیح ہو ہم غلط ہیں, یا ہم غلط ہیں تم صحیح ہو. سوال یہ نہیں ہے, بلکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کے جو نظریات ہیں وہ اپنے نظریات پر رہیں, جس کے جو نظریات ہیں وہ اپنے نظریات پر رہیں. لیکن ان نظریات کی وجہ سے بالکل ایک طرف ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جس وقت میں اختلاف ہو رہا تھا اور جس وقت میں جنگ ہو رہی تھی, تو اس وقت میں حضرت امیر معاویہ کے پاس میں ایک دشمنی لشکر نے ایک عیسائی جماعت نے خط لکھا اور یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس میں فوج بھیج دیتے ہیں کہ جو فوج تمہارے ساتھ میں رہ کر کے حضرت علی کے اوپر حملہ کرے گی اور علی کی جماعت کو ختم کر دے گی. یہ خط لکھا اس عیسائی بادشاہ نے. تو اسی خط کے پیچھے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اگر امیر معاویہ کے لشکر کے علاوہ
کسی اور جماعت کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلاتا ہوا نظر آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آ گیا، تو اس لشکر کے اوپر سب سے پہلا تیر وہ امیر معاویہ کا چلے گا۔ مطلب کیا تھا کہ ہم آپس میں کچھ بھی کریں، ہم آپس میں اپنے اختلافات کو لے کر کے رہیں، ہم آپس میں لڑے جھگڑیں، لیکن ہمارے آپسی اختلافات کو کسی کے اندر شیئر نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے آپسی اختلافات ایسے نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری جماعتیں بن جائیں اور دوسرے آ کر کے ہمارے اوپر قبضہ کرنے لگیں۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جماعتیں آ کر کے گھس گئیں کہ دوسری جماعتوں نے آ کر کے کیا ہے ہم کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ شیعہ ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں، بریلوی ایسے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ شیعہ نے بریلوی کو کافر کہا تو بریلوی جہنم میں، بریلوی نے شیعہ کو کافر کہا، شیعہ جہنم نے، سنی نے شیعہ کو کافر کہا تو کافر جہنم میں، کہ شیعہ کون جہنم میں، شیعہ نے دیوبندی کو کافر کہا یہ جہنم میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپس میں یہ تان و تشنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصرانی نے کیا کہا کہ یہودی کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ تو یہ یہود اور نصارہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ ان لوگوں کے پروپیگنڈا ہیں اور یہ ان کی تنظیمیں ہیں، یہ ان کی پیشکشیں ہیں۔ تو ان کی پیشکشوں سے اور ان کی پروپیگنڈا سے اور ان کی جو نظم و نسق ہے ان سے ہمیں بچنا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر کے رہنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر کے رہنا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے گا، اور ان کی ڈسکسنگ جو ہوگی یہ ہوگی علماء کے درمیان، لیکن عوام کو تو یہ بات چاہیے کہ عوام آپس میں جڑ کر کے رہیں۔ یہ بات خیال نہ ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، اب سے خیال کو رکھا جائے لیکن اختلاف نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ دن جو ہے جو کل کا 10 محرم ہے، یہ دن عبادت کا دن ہے، اس کے اندر عبادت کی جائے، اور عبادت کے ساتھ میں ہے کہ روزے رکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو بخشا جائے، ان کے لیے دعائیں استغفار کی جائے، اور جتنے بھی حضرات صحابہ کے اور جتنے بھی شہداء ہیں ان سارے شہداء کے اوپر اجر کیا جائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ تم شہیدوں کو مرا ہوا مت سمجھو، کہ جو شہید ہیں ان کو مرا ہوا مت سمجھو، کہ شہید کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شہید کل قیامت کے دن ایسے ہی کھڑا ہوگا کہ جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو شہید کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں